جیسے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اور محدثین جو کہ علم دین کو پھیلاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یا جن کا عمل مقبول ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، علم، تعلیم اور تعلم کا جو عمل ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ نضر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اب دیکھو کس کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا کلام سنا اور پھر یاد کر لیا، اس کو محفوظ کر لیا، پھر جیسا سنا تھا ویسا ہی آگے بڑھا بھی دیا، پہنچا دی. اب یہ دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس دعا کی وجہ سے محدثین کا ذکر بہت ہے، علماء خاص کا ذکر. اگر ان کی اولاد نہیں بھی ہے، ویسے تو ان کی اولاد بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی، ورنہ شاگرد ہوتے ہیں ان کے جو اولاد کی بمنزلہ ہے، یعنی کام کرتے ہیں. جو اولاد نہیں کام کر سکتی وہ شاگرد وہ کام کرتے ہوتے ہیں اس حال ثواب کے سلسلے میں. امام اعظم کو دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بہترین مثال ہے. کروڑوں آپ کے مریدین پیروکار ہیں آپ کے، کہ حنفی ہیں وہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، اس طرح دیگر بزرگ ہیں، بزرگ عادی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مریدین آپ دیکھیں. ان کے جسمانی اولادیں بھی ہیں لیکن وہ اتنی زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے جس قدر ان کی روحانی اولادیں ان کی. تو ان کا نام اونچا، ان کی عزت زیادہ. خود بھی جب ان کا حلیہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک خوشگوار تاثر آتا ہے ہمارے ذہن میں، ایسے ہوں گے. اور علماء، ہمارے علماء اولیاء اللہ عام طور پہ جو مسند ارشاد پہ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حسن ظاہری بھی عطا ان کو کرتا ہے. ہاں، ان کے چہرے پہ لوگ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اس کی بھائی ان کا چہرہ نورانی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ان کا رنگ بلالی ہو لیکن لوگوں کو نظر آئے یار یہ ماشاءاللہ بھائی نورانیت ہے ان کے چہرے پہ. ان کے عادات، ان کے اعتبار میں لوگوں کو ایک کشش محسوس ہوتی ہے، مخصوص لوگوں کو ہٹا کر. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ذکر اللہ کی برکت ہے اور احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حدیث کو نسبت ہے، فقہ کو نسبت ہے، قرآن پاک کو نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے. تو وہ نسبت ان کی اللہ سے جڑتی ہے، علماء اور محدثین اولیاء اللہ کی. تو اس لیے ان کو وہاں سے ڈائریکٹ فیض ہوتا ہے اور دعا بھی ان کے لیے. تو ان کی جسمانی طاقت بھی ہے، ان کو بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہوں گی. اگر بیماریاں ہوں گی بھی تو وہ ان کو تنگ نہیں کریں گی، بطور آزمائش ہوگی بیماری، ان کو معطل نہیں کرے گی ان کو کام سے. ان کا کام اپنا رہے گا، ان کا بہت زبردست. اولاد ان کی زیادہ عزت، ان کی زیادہ رزق، ان کا زیادہ برکت کے ساتھ. کثرت نہ بھی ہے تو برکت ہوتی ہے جن کا عمل مقبول ہو جائے اور جن کو ظاہر کر دیا جائے، مسند ارشاد پہ ان کو لے آیا جائے. خفیہ بھی ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ یا علماء کرام جن کو حکم نہیں ہوتا کہ تم سامنے آؤ لوگوں کے، تو ان کا معاملہ الگ ہے، تو الگ معاملہ ہوتا ہے.